رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. مومنین کرام، فرش امیر المومنین غزہ کا ایام، امیر المومنین کا ایک جملہ کہتے ہیں یا اولادی و اہل بیتی هذه ایام تفقدونی. یہ میری اولادوں، میرے اہل بیت، آج کی رات ہماری جدائی کی رات ہے. علی ابن ابی طالب کے سینے میں کتنا درد تھا. بار بار ان تمام دعاؤں میں اللہم ان حالی، اے میں اللہ اس حال میں علی زندگی گزار رہے ہیں، اشکو الیک، تیری بارگاہ میں علی شکایت کر رہے ہیں. مولا کائنات جیسا بہادر، لوگوں نے آگے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا. علی بقی میں گئے ہیں اور بقی میں جانے کے بعد سورج نے علی کو اول کہا، آخر کہا، اوسط کہا. یہ سارے فضائل اتنے پڑھ رہے ہیں تو آواز دیا. یہ کمال ہے علی کا، یہ بہادری اور شجاعت علی ابن ابی طالب کی اس منزل کمال تک پہنچی تھی کہ میرے مولا نے دین کے لیے، اسلام کے لیے یہ ساری شجاعت اور مہربانیاں مسلح عبادت پر یا غریب فقراء مساکین کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے دلجوئی کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قائد اور رہبر مولا جس عالم میں منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے میں کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. علی ابن ابی طالب نے ضربت کے اوپر اتنا احساس نہیں کیا جتنا اپنا علم اور اللہ کے نمائندے ہونے کے بعد احساس کیا کوئی مجھ سے لینے والا نہیں ہے، کوئی اپنا دین بنانے والا نہیں ہے، کوئی ہدایت لینے والا نہیں. اسی عالم میں امیر المومنین نے افطار کیا. فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، یقیناً فضائل علی ابن ابی طالب کے بغیر مجلس نہیں ہوتی ہے، لیکن قریب سے قریب وہ وقت آ گیا کہ جب علی خدا کی ذات پہ مناجات کر رہے ہیں، اور مناجات امیر المومنین ابھی آپ نے تلاوت فرمائی. افطار کرنے کے بعد گھر سے نکلتے ہیں اور روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. کہا بابا آپ کو کبھی میدان میں جاتے ہوئے آپ کو اتنا خوفزدہ نہیں محسوس کیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو اتنے نہیں آئے. کہا بیٹی آج معلوم ہے آج ہمیں خدا کی ملاقات کرنا ہے. میرے عزیزو، علی ابن ابی طالب کے پاس کیا کمی تھی؟ وہ اپنے اس مرحلے میں آخری وقت میں بھی اپنے چاہنے والوں کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں کہ علی کبھی میدان سے نہیں ڈرا ہے. آج جو ڈر لگ رہا ہے خوف خدا، یاد الہی، خدا سے قربت کے حساب سے. اس عالم غربت میں امیر المومنین نے جو افطار کیا ہے، افطار کرنے کے بعد یہاں بھی مہربانیاں نظر آ رہی ہیں کہ دودھ رکھوایا، پانی اور نمک سے افطار کیا، اور اس طریقے سے امیر المومنین گھر سے نکل رہے ہیں. ہزاروں مرتبہ سنا ہوا، لیکن یہ ساری چیزیں یاد دہانی کے طور پر کہ انسان یہ غم جیسے سنتا ہے ایسا لگتا ہے تازہ یہ ابھی کا واقعہ ہے. امیر المومنین گھر سے نکل رہے ہیں، مرغابیوں نے راستہ روکا ہے، رک کے آواز دیتے ہیں بیٹا حسن یہ جانور ہے، انہیں کھانے پانی کا انتظام کرنا، جب تک انتظام ہو تو انہیں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا. کاش کوئی کوفے والا ہوتا یہ امیر المومنین کی وصیت سنتا. جو علی ایک جانور کو بھوکا پیاسا برداشت نہیں کر سکتے، اسی کوفے میں جناب زینب آ کے کہتی ہیں بابا اس کوفے میں شہزادی بن کر آئی تھی، اے بابا اس کوفے میں کھجوریں
پتھر اس طریقے سے مظالم برداشت کر رہے ہیں۔ امیر المومنین دروازے سے نکلے ہیں میرے عزیزو، مسجد میں آئے ہیں، سارا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ابن ملجم کو بیدار کیا، آواز اس طرح نہ سویا کر۔ وہاں بھی ہدایت کا چشمہ امیر المومنین کا جاری تھا۔ اس کروٹ سوئے گا تو یہ فائدہ، اس کروٹ سوئے گا تو یہ عظیم ہے، ایسے سوئے گا مومن کی علامت، ایسے سونے گا انبیاء کی علامت۔ لیکن یہ یاد رکھ، تو نے جو چھپایا ہے، جہاں چھپایا ہے علی کو معلوم ہے، لہٰذا علی مصلی عبادت پہ گئے ہیں، مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ظالم نے سر پہ ایسی ضربت لگائی، جہاں خندق میں امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی تھی، وہیں اس ملعون نے علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضربت لگی ہے، پیشانی تک علی کا چہرہ، علی کا سر دو حصوں میں ہو گیا۔ امیر المومنین نے اس منزل پہ کیا کہا؟ بسم اللہ و باللہ فزتو برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ علی آئے تھے تو کعبے سے، علی جا رہے ہیں تو مسجد نبوی سے، مسجد علی ابن ابی طالب سے جا رہے ہیں، اور اس منزل پر یہ ایک ضربت آپ نے آسانی کے ساتھ سنی ہے۔ اسبق ابن نباتہ مولا کائنات کے دروازے پر ہے، میں مصائب پہ آؤں گا، یہ خاکہ سمجھ لیجئے۔ اسبق ابن نباتہ ایک دن مولا کائنات کے دروازے پہ آئے ہیں، 40 لوگوں کو لے کر آئے ہیں۔ کہا اسبق کیوں آئے ہو؟ کہا روزانہ آپ ماہ رمضان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہے، علی تمہارے درمیان سے جا رہا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کی حفاظت کریں۔ ایک مرتبہ مولا نے آواز دیا، اسبق تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا میرا مولا ہے۔ کہا تمہارا مولا حکم دے رہا ہے تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ اسبق اپنے گھر گئے۔ اتنے میں ایک مرتبہ صبح کے وقت جب ایک آواز آئی، قد قتل امیر المومنین، عزاداروں مچھلیاں حیران ہے، پانی ابلنے لگا، ویران آ گیا، آندھیاں چلنے لگی۔ ایک مرتبہ اسبق کی بیوی نے جگایا، ارے اٹھو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی، مسجد کوفہ میں آئے، معلوم ہوا کہ علی کے سر پہ ضربت لگی ہے۔ میرے عزیزوں کیسے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں، مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے، پورا کوفہ آ گیا، ارے کوفے والے رو رہے ہیں، یہاں تک روایت ہے کوفے کی عورتیں مسجد کوفہ میں آ گئی، صرف مولا کے سر پہ ایک ضربت لگی تھی۔ یہ عالم تھا کہ عزاداروں دنیا تڑپ گئی، لیکن ہائے مولا آپ کا بیٹا حسین، ارے اس غربت کربلا میں تیر پہ تیر، نیزے پہ نیزہ۔ ارے جب کسی چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کے جد حسین تیر سے شہید ہوئے ہیں یا تلوار سے شہید ہوئے ہیں، تو رو کے کہتے تھے ارے ایک پتھر پہ دوسرا پتھر، ایک پتھر پہ 7 نشان، تلوار پہ 7 نشان، نیزے کے 7 نشان۔ ارے میرا بابا اس عالم غربت میں ایسا زخمی ہو کے گیا کہ حسین کے زخم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہاں میرے عزیزوں، زمانے کے امام کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے جد حسین کے اوپر، جو ایک طرف کی ہوا دوسری طرف پار ہو جایا کرتی تھی۔ حسین اتنے زخمی ہیں میرے عزیزوں، اب بھی بیدار نہیں ہوئے تو مولا کائنات کے ایک مصائب کا گوشہ۔ میرے عزیزوں میرا آقا حسین اتنا زخمی ہے، اتنا زخمی ہے کہ کہتے ہیں 2000 زخم ہیں حسین غریب کے، لیکن یہ تو ظاہری زخم ہے۔ لیکن اس کا خلاصہ ایک واقعے کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ ایک اونٹنی کے بارے میں 2 عرب لڑتے ہوئے آئے، بس اسی کے خاکے کو سن لیجئے بات تمام ہو جائے۔ ایک عرب ایک اونٹنی کے بارے میں لڑتے ہوئے آئے، کہتے یہ اونٹنی میری ہے، وہ کہتا اونٹنی میری ہے۔ رسول خدا ایک مرتبہ خاموش ہیں تو جو اصل مالک تھا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹنی اسے دے دیجئے، لڑائی ختم ہے، لیکن اس سے کہیے کہ وہ نہر کرے، ذبح کرے اور اس کا دل نکالے، اگر اس کے دل میں 2 سوراخ اور چھید ہوں تو یہ سمجھو یہ اونٹنی میری ہے۔ میرے عزیزوں میں نے پڑھ دیا، آپ نے کس دل سے سنا ہے؟ اور اگر نہیں نکلا تو میں اونٹنی کا گوشت بھی دے دوں گا اور اس کے بعد یہ کہہ دوں گا کہ یہ میری ہے۔ تو رسول نے آواز دیا کہ جاؤ نہر کرو، دل دیکھا، دل میں 2 سوراخ دیکھے۔ ایک مرتبہ رسول نے آواز دیا تجھے کیسے معلوم کہ اس کا دل زخمی ہے؟ کہا یہ ماں تھی، اس کے سامنے اس کے 2 بچے مارے گئے، ارے اسی وجہ سے اس کا دل چھلنی ہو گیا۔ ارے ہائے حسین، ارے جن کے ہاتھ پہ اصغر مارا گیا، ارے حسین، ارے اس زمین پہ جناب علی اصغر کو شہید کیا گیا، کس عالم غربت میں ارے قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھائے۔ ہاں آزادارو
علی زخمی ہو گئے، عالم غربت ہے، حسن مجتبی آئے ہیں، اور اس طریقے سے چادر پہ لٹایا ہے جیسے کسی کا جنازہ جا رہا ہو۔ ہائے علی جب گھر کی طرف آ رہے ہیں، آواز یا بچوں، ارے رونے والے سے کہہ دو چلے جائے۔ میں کہوں گا مولا یہ تو چاہنے والے ہیں، کہیں ان کی میری بیٹیوں کی رونے کی آواز کہیں ان تک نہ پہنچے۔ ارے مولا یہ کوفہ ہے، ہائے زینب ام کلثوم، ارے کس طرح فریاد کرتی رہی، کبھی مسلم کے سر کو دیکھا، کبھی سید سجاد کی غربت کو دیکھا، کبھی سکینہ کی بے بسی کو دیکھا، اور یہی زینب چیخ مار کے رو رہی ہے۔ ارے یہ کوفہ ہے۔ ایک مرتبہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، ارے زینب، ارے ساری عورتیں مسجد کوفہ میں پہنچ گئیں، آپ نہیں چلیں گے؟ ایک مرتبہ تڑپ کی آواز دیا، اے ہاتف غیبی میرے ساتھ انصاف کرو، میں 4 سال کی تھی، ماں کے جنازے کے نیچے چل رہی تھی۔ ارے بابا نے کہا بیٹا حسن جنازے کو پہلے رکھو، ارے زینب کو گھر تک پہنچاؤ۔ آزادارو، ارے علی کے سر کی ضربت لگنی تھی، ارے جناب زینب اپنے حجرے سے دروازے تک 70 مرتبہ دوڑ کے آئی۔ ہائے غربت میں بیٹی، ارے باپ کے غم کو کیسے برداشت کر رہی ہے۔ بابا کا سر زخمی دیکھا، زینب تڑپ گئی، اے بابا کس نے ضربت لگائی؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔